دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جس قدر دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک بننے کی کوشش نہ کریں کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ اچھائی کو دوسروں میں اور برائی کو خود میں تلاش کرے، یہی اب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر دن اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ گناہ دنیا کی لذت، آخرت کا عذاب، اور دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات گناہوں کا بوجھ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے تو دل ٹوٹے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے کہ کس محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری مصیبتوں سے تمہارا اللہ بہت بڑا ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہوا کرو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ انسان میں انسانیت ناپنے کا پیمانہ احساس ہے، اور جس شخص میں جس قدر زیادہ احساس ہوگا اس کے اندر اتنی زیادہ انسانیت ہوگی۔ زندگی چاہے اب کو کتنا بھی تھکا دے، لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ اب سے سہارا لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تم دروازہ نہیں بن سکتے جس سے بھلائی اندر آئے تو کم از کم وہ کھڑکی بن جاؤ جس سے روشنی گزرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر ایک ایسی دیوار بن جاؤ جو تھکے ہارے مسافروں کو ایک سایہ بن کر سہارا دے۔ یاد رکھو، یہ ہی زندگی کا مقصد اور خوبصورتی ہے، کسی کے کام آ جانا اور کسی کے لیے آسانی بن جانا۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑے ہیں، آمین۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کو اندر سے کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور حسد کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ایسے شخص کو تلاش کرنا حیرت انگیز ہے جو آپ کے دماغ میں چلنے والی تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہو، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز پتہ ہے کیا ہے آپ کا ایسے شخص کی تلاش میں کامیاب ہو جانا جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ بار بار کی گئی زیادتی کو نظر انداز کرنا صرف اس لیے کہ تعلقات قائم رہیں، در حقیقت اپنی ذات کے حق میں ذلت اور بے قدری کی انتہا ہے۔ ویسے تو محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، لیکن جب کبھی یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی بہترین دانشمندی ہے۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا ہی بہتر ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، خود کو بے قدرے لوگوں کے قدموں میں مت گرائیں۔ غصے میں جانے والا ہمیشہ واپس آتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے اب مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہا جائے گا؟ یہودی نے کہا امیر کے گھر جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہ ہو وہاں شیطان کا کیا کام۔ اگر کوئی بلاوجہ آپ کو نظر انداز کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ اب سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی کے ساتھ گزارش کر رہا ہے۔ کچھ کہانیاں دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جا سکتی، نہ ہی کاغذ پر لکھی جا سکتی ہے۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو کر ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو اصل محبت کسے کہتے ہیں؟ اصل محبت یہ ہے کہ اب جن سے پیار کرتے ہیں ان کی آخرت کی فکر کریں تاکہ جنت میں ساتھ نصیب ہو۔ کبھی بھی غلط کام میں ان کی مدد نہ کریں، انہیں سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتے تو ڈانٹیں، اگر پھر بھی نہیں سمجھتے تو اللہ کو بتائیں کہ آپ بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب کر سکتا ہے۔ آپ کی امید کا روشن چراغ کبھی بھی نہیں بجھ سکتا اگر آپ کا توکل فقط اللہ پر ہے۔ اگر آپ کا بہت دل چاہے کسی کا راز اور کسی کی بری بات اور گناہ کسی دوسرے کو بتانے کو، کسی کی چغلی کرنے کو، تو صرف ایک بار یہ ضرور سوچا کریں کہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو آپ کرتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ کے کتنے ایسے راز ہیں
جو اب چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ بس یہی سوچ کر خاموش ہو جایا کریں، دوسروں کی عزتوں کو مت اچھالا کریں اور لوگوں کی پردہ پوشی کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، آمین۔ قدرت کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ اب کے ہر عمل کا بدلہ ضرور واپس کیا جاتا ہے۔ سکون فراہم کیجئے، یہ واپس اب کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں تو بھی انتظار کیجئے۔ کبھی کبھی خاموشی تھکن کی نشانی ہوتی ہے، یہ وہ خاموشی ہے جو بولنا چاہتی ہے مگر تھک گئی ہوتی ہے، لفظوں سے اور لوگوں سے اور حالات سے۔ لہذا ہر خاموش شخص سمجھوتا نہیں کرتا، کبھی وہ بس تھکا ہوا ہوتا ہے۔ رب کے آگے جھکنے والوں کو لوگوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم لوگ ہم بن کر کب جیتے ہیں؟ ہمیں دوسروں کے پاس موجود نعمتیں چاہیے لیکن ان کی تکلیفیں نہیں، ہمیں ان کی آسانیاں دکھائی دیتی ہیں لیکن ان کے مصائب اور مشکلیں نہیں۔ اگر ہم بن کر رہیں تو بہت سکون میں رہ سکتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لکھنے والا اکثر اپنی کہانی لکھتا ہے لیکن پڑھنے والے کو وہ کہانی اپنی کہانی لگتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں کسی نہ کسی موڑ پر ایک سی ہو جاتی ہے۔ کچھ باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ کسی کی تکلیف تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزرے۔ بچوں کو صبر کرنا سکھائیں، انہیں ہر چیز لے کر نہ دیں۔ اگر ہر چیز ان کے پاس ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے؟ انہیں اللہ سے ہر چیز مانگنے دیں تاکہ رب سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو حاصل ہو جائے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ جب دل اداس ہو اور اس کی وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورت رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو اور چاہے کسی کے گھر میں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے اچھے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، یعنی کوئی دیا ہوا پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز اور خوف الہی سے گرنے والے آنسو اور استغفار، ذکر اور اذکار، تسبیح اور تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو جب تمہیں خود بھی مال کی ضرورت اور تندرستی کا خوف اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت سکون ہے، اللہ تعالیٰ سے ذہنی اور جسمانی سکون مانگا کرے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پالو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ والدین اور درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی ہوتی ہے، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سکون کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے منسوب ہے، لوگ آپ کو سوائے ڈپریشن کے کچھ نہیں دے سکتے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے، کیونکہ رب کے ہر فیصلے میں بھلائی ہوتی ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو اتنا سمجھ لینا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا اور بہتری ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے تاخیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جس قدر زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے، اور منافع کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ اس دنیا میں سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ اب کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کی اصلی نیت نہیں جان سکتے۔ اب کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک اب ہمت نہیں ہارتے، اور محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وقت برا ہو تو محنت کرو، اچھا ہو تو دوسروں کی مدد کرو۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو پریشان رکھنا ہے تو آگے دیکھو۔ اگر زندگی کو جینا ہے تو اگلے دن کا انتظار مت کرو۔ جو لوگ اپنا ہر کام اپنے رب کو بتاتے ہیں وہ کبھی کسی کے سامنے رسوا نہیں ہوتے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان اور بھروسے سے احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔
عقلمند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ خوشی کے ساتھ اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، اور اصل کامیابی نیک اعمال اور اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمارا ہر ایک سے الگ رشتہ ہوتا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اللہ ہی اب کے لیے کافی ہو جائے، اور یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی، اپنی ساری باتیں اللہ کو سنائیں، اللہ سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا۔ کچھ رابطے پھر سے بحال ہو بھی جائیں تو ان میں پہلے سی کشش نہیں رہتی۔ پیسوں سے اب ہر چیز خرید سکتے ہو سوائے تین چیزوں کے: زندگی، صحت اور خوشیاں۔ جو تقسیم کرو گے اسی میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے کانٹے ہوں، پھول ہوں اور آسانیاں ہوں۔ ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے، اور سب سے مشکل خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے کہ یہی زندگی ہے۔ وہ والدین جو ہماری نیندوں کے پہرے دار تھے، اب خود ہماری توجہ، محبت اور دیکھ بھال کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا صرف جسم کا زوال نہیں، یہ جذبات کا امتحان بھی ہے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو سلامت رکھنا اور ان کے بڑھاپے کو آسانی عطا فرما، اور ہمیں ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے اور ان کا فخر بننے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بیٹا والدین کے لیے محض ایک گھر کا فرد نہیں ہوتا، بلکہ ان کے خوابوں، امیدوں اور مستقبل کا سہارا ہوتا ہے۔ خصوصاً مشرقی معاشروں میں بیٹے کو گھر کی ذمہ داری سنبھالنے والا سمجھا جاتا ہے۔ بیٹے کی ترقی گویا والدین کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اس کی کامیابی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صرف خود نہیں بلکہ پورے خاندان کا مستقبل سنوار رہا ہے۔ اسی لیے والدین دن رات دعائیں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بیٹا مضبوط، باکردار اور کامیاب ہوگا تو پورا خاندان خوشحال ہوگا۔ اگر آپ بیٹے کی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو روزانہ سورت رحمان 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ بیٹے کی کامیابی اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ زندگی میں سوائے اپنے اللہ تعالیٰ کے کبھی کسی پر بھروسہ نہ کرو گے تو ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے پروردگار، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، اور نفرتوں کو محبت میں، ہمارے غم کو خوشی میں بدل دے، آمین ثم آمین۔